شاہ صاحب میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی زندگی کے اندر، اور وہ اس دوران انلیگل ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جاتا ہے. مینز وہ یا تو چوری کر سکتا ہے، کسی کی پراپرٹی ہے اس کے اوپر ٹیک اوور کر جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سروائیو کر لیتا ہے، اور وہی بندہ ایک دن ویلفیئر انسٹیٹیوشنز کھول دے یا کوئی ویلفیئر کا سسٹم یعنی کہ امپلیمنٹ کر دے، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ جی جناب آپ نے سرکار کا اتنا پیسہ کھایا ہے، عوام کا کھایا ہے، اسے واپس کر دیا جائے. وہ بندہ اس سٹیج پر ہوتا ہے کہ اسے اس ٹائم وہ پیسے دینے کے لیے کوئی مشکل درکار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس اتنے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں. کیا وہ ریسورسز اسٹیٹ کو واپس کر دے یا جس بندے سے اس نے ٹیک اوور کی ہے اس کو وہ واپس کر دے، اور بعد میں اس کی کنڈیشن فائنانشلی وہ سیٹل ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ جس نے اس قسم کی انلیگل ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں، دوسرے بندے کو نقصان بھی پہنچایا ہے؟ تو اس کے بارے میں ضرور. ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان سب کو دور کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، فرد ٹھیک ہو جائے. جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک میرا یہ رویہ رہے گا کہ دوسرے سب جنید بغدادی ہو جائیں لیکن میں فرعون رہوں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ہمیں سوچ تبدیل کرنی ہوگی اپنی. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے ہر چیز کے لیے ہمیں پالیسیز فارمولیٹ کرنا ہوتی ہیں. شارٹ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں، میڈیم ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. شارٹ ٹرم میں تو یہ ہے کہ کسی طرح سے اگر ہم اس بات پر زور ہم دیں کہ تنقید کرنا شاید حل نہیں ہے، بلکہ اس کو چیزوں کو درست کرنا چاہیے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی نصیحت کبھی نہیں کی، کسی پر کوئی تنقید نہیں کی، تاوقع کہ خود اس کام سے دور نہیں رہے. وہ گڑ والا قصہ بڑا مشہور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایسی بات زبان سے نکالتے ہی نہیں تھے جو وہ خود نہ کرتے ہوں. ہمارے یہاں جو اس مسئلے کی ابتدا ہوئی ہے وہ اس سے ہوئی ہے کہ میں خود کچھ نہیں کرنا چاہتا لیکن دوسروں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ سب سدھر جائیں. یہ معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. یہ اب تو اس کو میں یہی کہوں گا کہ عہد قدیم کی بات ہے. جب میں نے جاب شروع کی تھی سوئی گیس میں، میری پہلی جاب تھی، تو وہاں میرے باس تھے ایس اے میکری. ایک بار آفس کا کام تھا، میں اس وقت اراؤنڈ 22-23 ایئرز ایج کا، لے کے گیا اپنے باس کے پاس اور ان کے سامنے رکھ کے. تو میں نے کہا جی یہ دیکھیے کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں اور فلاں صاحب نے یہ کر دی ہیں اس کی، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فوری طور پہ مجھے انسٹرکشنز تو دے دی. جب میں ان کے کمرے سے باہر جا رہا تھا تو مجھے آواز دی کہ سرفراز. واپس ہوا میں، بڑے غور سے مجھے دیکھ کے انہوں نے ایک جملہ کہا، لرن not to point out mistakes but correct them. بہت سنہری اصول ہے کہ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ مت کیجیے، جسٹ کریکٹ دیم. یہ ایک ہمیں اصول اگر ہم نے سیکھ لیا زندگی میں
کہ دوسروں پر تنقید کی بجائے اپنی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا لیں اور اپنی کریکشنز کرتے چلے جائیں، معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔